محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج آپ کے اس کورس کیلکولس آف ملٹی ویریبل کا لیکچر نمبر 44 ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے لیپلاس ٹرانسفارم۔ یہ لیپلاس ٹرانسفارم کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اور اس کو ہم میتھمیٹکس کے کس ڈسپلن میں استعمال کریں گے، یہ باتیں ہم کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اسکرین پر کچھ ٹرانسفارم لکھی ہوئی دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ایک سمبل ہے ایل آف ای ریز ٹو پاور 3t از اکول ٹو 1 اوور ایس مائنس 3۔ نیکسٹ ہے ایل آف ٹی کیوب از اکول ٹو 3 فیکٹوریل اوور ایس ریز ٹو پاور 4۔ اس سے نیکسٹ ہے ایل آف 2 سائن 3t پلس cos 3t is equal to s plus 6 divided by s square plus 9۔ یہ جو ہم نے یہ 3-4 لائنیں لکھی ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو لیفٹ ہینڈ پر جو فنکشن ہے وہ ویریبل ٹی کا ہے، اور رائٹ ہینڈ پر جو رزلٹ ہے اس میں جو ویریبل ہے وہ ایس ہے۔ یہ ایل جو آپریٹر ہے یا جو یہ سمبل ہے، اس کو ہم لیپلاس ٹرانسفارم آپریٹر کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو ایسے پڑھیں گے۔ پہلی لائن لیپلاس ٹرانسفارم آف ای ریز ٹو پاور 3t از اکول ٹو 1 اوور ایس مائنس 3۔ Laplace transform of t cube is equal to 3 factorial over s raised to power 4. Laplace transform of 2 sin 3t plus cos 3t is equal to s plus 6 divided by s square plus 9. پلیز آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس فنکشن آف ٹی تھا اور اس کو ہم نے چینج کر دیا، ٹرانسفارم کر دیا فنکشن آف ایس میں۔ یہ کیسے کرتے ہیں یہ ہم بعد میں کریں گے۔ اسی قسم کی ٹرانسفارم کو ہم لیپلاس ٹرانسفارم کہیں گے۔ اب اگر ایس کا فنکشن دے رکھا ہو اور ٹی کا فنکشن معلوم کرنا پڑے ہمیں، تو لہذا اس کو ایٹومیٹکلی بڑی obvious ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ انورس لیپلاس ٹرانسفارم ہو رہی ہے۔ تو لہذا انہی ایگزامپل میں دیکھیے، انورس لیپلاس ٹرانسفارمیشن آف 1 اوور ایس مائنس 3 از اکول ٹو ای ریز ٹو پاور 3t۔ انورس لیپلاس ٹرانسفارم آف 3 factorial divided by s raised to power 4 is equal to t cube. Inverse Laplace transform of s plus 6 divided by s square plus 9 is equal to 2 sin 3t plus cos 3t. پلیز یہ دیکھیے آپ کہ ہمارے پاس اگر یہ فنکشن آف ٹی ہے، اس پہ ہم لیپلاس ٹرانسفارم اپلائی کرتے ہیں تو فنکشن آف ایس مل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کا انورس پروسیس کریں کہ یہ فنکشن آف ایس موجود ہو تو لہذا اس کا انورس لیپلاس ٹرانسفارم وہ ہوگا، وہ فنکشن آف ٹی ہوگا جس کا کہ یہ لیپلاس ٹرانسفارم تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ لاگرتھم لیتے ہیں اور پھر اینٹی لاگرتھم لیتے ہیں۔ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ایک ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم کرتے ہیں
سو ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم لیپلاس ٹرانسفارم لیں گے ٹی ریز ٹو پاور 3 کا. سو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی ٹرانسفارم لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی کیوب. لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی کیوب which is equal to 3 factorial divided by s raised to power 4. Consider this integral. Integral of t cube into e raised to power minus st with respect to t. Limit t from 0 to infinity. That is equal to integration by part t cube into e raised to power minus st divided by minus s, limit from 0 to infinity, minus integral of 3t square into e raised to power minus st into 1 over minus s with respect to t, and limits from 0 to infinity. Now, the very first term becomes 0. And the second, which is the integral, that is equal to 3 over s integral of t square into e raised to power minus st with respect to t. The first term becomes 0, and now integrating the second term by parts again. So that is equal to 3 over s, that is the common factor outside the bracket, t square into e raised to power minus st divided by minus s, limit from 0 to infinity, plus 2 over s into integral of t into e raised to power minus st with respect to t, limit from 0 to infinity. So again here the very first term is 0, and we are left with this result, that is equal to 3 over s into 2 over s into integral of t into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity. Again integrating by parts, only the integral I am just telling you, that is equal to t e raised to power minus st divided by minus s, t from 0 to infinity, plus 1 over s into integral of e raised to power minus st with respect to t, t from 0 to infinity. Again this first term becomes 0, and we are left with, that is equal to 3 into 2 divided by x cube into integral of e raised to power minus st with respect to t, t from 0 to infinity. And this integral is equal to e raised to power minus st divided by minus s. So that is now equal to 3 into 2 into 1 divided by minus s raised to power 4 into e raised to power minus st and t from 0 to infinity. If you put infinity, this thing becomes 0, and if you put 0, this becomes minus 1. So therefore this is equal to minus 3 into 2 into 1 divided by s raised to power 4 into 0 minus 1, which is equal to 3 into 2 into 1 divided by s raised to power 4, and which we can write 3 factorial divided by s raised to power 4, so that the Laplace transform of t cube is equal to 3 factorial divided by s raised to power 4. یہ پلیز آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے ٹی کیوب کا لیپلاس ٹرانسفارم لینا ہے تو اس کو ہم نے ای ریز ٹو پاور مائنس ایس ٹی سے ملٹیپلائی کیا.
اور اس کا انٹیگریٹ کیا, اور کیونکہ ٹی کی لمٹس ہم پٹ کریں گے تو جو ہمارا آنسر رہ جائے گا دیٹ ول بی دا فنکشن آف ایس. یہ یہاں پر ایک کی ہے لیپلاس ٹرانسفارم کی, اور وہ یہ ہے کہ جس کسی بھی فنکشن کو جو کہ فنکشن آف ٹی ہو اس کا لیپلاس ٹرانسفارم لینا ہو اس کو ای ریز ٹو پاور مائنس ایس ٹی سے ملٹیپلائی کرنا ہے, اور اس پروڈکٹ کا ہم نے انٹیگرل لینا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹی ویئرنگ فرام 0 ٹو انفینٹی. آئیے ہم اس بات کو لکھتے ہیں اور آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ لیپلاس ٹرانسفارم کی ایگزیکٹ جو پروسیس ہے اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا رہے گی. دیٹ از لیپلاس ٹرانسفارم آف کیپیٹل ایف آف ٹی از اکول ٹو انٹیگرل آف capital F of t into e raised to power minus st with respect to t, and integral from t is equal to 0 to infinity. In all cases, the constant parameter s is assumed to be positive and large enough to ensure that the product ft e raised to power minus st converges to 0 as t tends to infinity, whatever the function f t may be. یہ جو میں نے لاسٹ میں بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس انٹیگریشن کرنے کے بعد فنکشن آف ٹی ہو جاتا ہے اور اس کی اپر لمٹ انفینٹی ہے, لوور لمٹ 0 ہے, اب انفینٹی کے لیے ایگزیکٹ انفینٹی اس میں سبسٹیچیوٹ نہیں کرتے بلکہ اس فنکشن کی لمٹ لیتے ہیں when t is tending towards infinity. اور یہ جو بھی فنکشن ہے اس کی اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس پہ آپ آپیٹل رول استعمال کر سکتے ہیں, اور حتیٰ کہ آپ ایک فائنائٹ اور ڈیفینیٹ لمٹ پر پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی اگر ایز اٹ از اس میں اگر آپ انفینٹی کو سبسٹیچیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہو جائے گا. 0 کے لیے تو ڈیفینیٹ آنسر ہو جائے گا, لیکن اپر لمٹ کے لیے یہ آنسر جو ہے آپ کا انٹیگرل کے بعد لمٹ پٹ کرنے کے پروسیس میں وین یو ٹرائی فار انفینٹی اب فار اپر لمٹ, یہ آنسر جو ہے آپ کا جو ہے اس کا جواب جو ہے دیٹ از انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے. سو اس کا حل یہی ہے کہ انفیکٹ یہ ہم ایگزیکٹ انفینٹی سبسٹیچیوٹ نہیں کرتے بلکہ اس فنکشن آف ٹی کا لمٹ معلوم کرتے ہیں وین ٹی از ٹینڈنگ ٹوورڈز انفینٹی, اور یہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے یو ول گیٹ دا ڈیفینیٹ لمٹ دیئر. اور اس کیسز میں جو ہم نے ابھی پہلے بات کی ہیں یہاں پر یہ لمٹ جو ہے نا یہ 0 ہو جاتی ہے. لہذا ہم جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی فنکشن کی لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کرنی ہے, وہ فنکشن آف ٹی ہے, اس کو ای ریز ٹو پاور مائنس ایس ٹی سے ملٹیپلائی کریں اور اس کو انٹیگریٹ کریں فرام ٹی از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی. یہ جو ڈیفینیٹ انٹیگرل جو ہوگا, جو اس کا جواب ہوگا, دیٹ ول بی اے فنکشن آف ایس, اور وہی یہ فنکشن آف ایکس جو ہے یہ ہمارے اس پہلے فنکشن کی لیپلاس ٹرانسفارم ہوگی. اب ہم چند ایک مشہور فنکشن لیتے ہیں ٹی کا اور ان کی لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کرتے ہیں بائی دس ڈیفینیشن. تو سب سے پہلا ہمارا جو فنکشن ہے وہ یہ لے رہے ہیں کہ دیٹ از اے کانسٹنٹ فنکشن, کہ ایف ٹی از اکول ٹو سم کانسٹنٹ سے اے. لیٹ اس فائنڈ دا لیپلاس ٹرانسفارم آف اے کانسٹنٹ فنکشن. لیپلاس ٹرانسفارم آف a where a is constant is equal to integral of a into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity, and that is equal to minus a over s into e raised to power minus st and t from 0 to infinity. That is equal to minus a over s into 0 minus 1. Please again
for upper limit, the limit of e raised to power minus st when t is tending towards infinity will be 0, and when we substitute the lower limit 0, e raised to power minus st is 1. So therefore this is equal to minus a over s into 0 minus 1, and that is equal to a over s. And now we find the Laplace transform of our next function, and that will be e raised to power at. Let's do that. Laplace transform of e raised to power at, by definition, it is equal to integral of e raised to power at into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity. And that is equal to integral of e raised to power minus bracket s minus a into t with respect to t. Limits are same, and the integral is equal to e raised to power minus s minus at divided by minus s minus a and t from 0 to infinity. And that is equal to minus 1 over s minus a into 1 over e raised to power s minus a into t and t from 0 to infinity. Now for upper limit this becomes 0, and for the lower limit the function in the bracket becomes minus 1. So that is equal to minus 1 over s minus a into 0 minus 1, and ultimately it is equal to 1 over s minus a. یہ جو دو رزلٹ ہم نے نکالے ہیں، ایک کانسٹنٹ کے لیے اور ایک ای ریز ٹو پاور اے ٹی کے لیے، ان کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کی کچھ ایگزامپل ابھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ان کی اس قسم کے فنکشن کی ٹرانسفارم ہم کیسے لیتے ہیں. سو پہلا رزلٹ جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم آف اے از اکول ٹو اے اوور ایس. ہیئر اے از کانسٹنٹ پلیز. اور جو دوسرا رزلٹ ہے دیٹ از لیپلاس ٹرانسفارم آف ای ریز ٹو پاور اے ٹی از اکول ٹو 1 اوور ایس مائنس اے. پہلی کی ایگزامپل کچھ ایسے ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم آف 4 از کانسٹنٹ، سو اٹ ول بی اکول ٹو 4 اوور ایس. اس کی ایک اور ایگزامپل لیپلاس ٹرانسفارم آف -5 دیٹ از اکول ٹو -5 اوور ایس. تو کانسٹنٹ کے لیے صرف یہ کرتے ہیں کہ جس کی لیپلاس ٹرانسفارم لینی ہو وہ کانسٹنٹ ڈیوائڈ بائی ایس. دوسری کی ایگزامپل لیپلاس ٹرانسفارم آف ای ریز ٹو پاور 4t از اکول ٹو 1 over s minus 4, because here the coefficient of t is 4, and the Laplace transform of e raised to power minus 2t is equal to 1 over s plus 2. پلیز یہاں پر یہ e raised to power at ہے تو s minus a کرتے ہیں، تو یہاں e raised to power minus 2t ہے تو s minus of minus 2 is equal to s plus 2. اب یہ آپ نے دیکھا کہ لیپلاس ٹرانسفارم آر آلویز اے فنکشن آف ایس. تو فنکشن آف ٹی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس پہ لیپلاس آپریٹر اپلائی کرتے ہیں اور جو جواب آتا ہے وہ ان ٹرمز آف ایس آتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس بات کو اور آگے بڑھائیں اور کچھ اور مزید فنکشن کی لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کریں 1 by 1، ایک بات جو کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کمپلیکس نمبر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسکوائر روٹ آف نیگیٹو ریئل نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ ان ریئل نمبر سسٹم. تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں آئٹا کو، اور آئٹا کیا ہے؟ دیٹ از آئٹا از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف -1. یو نو دیٹ آئٹا اسکوائر از اکول ٹو -1، آئٹا کیوب از اکول ٹو مائنس آئٹا،
آئٹا ریز ٹو پاور 4 از اکول ٹو 1. اور اس کے بعد اگر آئٹا کی پاور لیں تو پھر ریپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ آئٹا کی کوئی بھی پاور لیں, ہمارا جو آنسر ہوگا وہ انہی 4 نمبر میں سے ہوگا. دوز آر آئٹا, -1, -آئٹا اینڈ 1. فار ایگزامپل, دیٹ از آئٹا raised to power 9 can be written as iota raised to power 8 into iota. Now iota raised to power 8 is iota raised to power 4, and then we square it. So therefore this iota raised to power 8 is equal to 1. So it is equal to 1 into iota, and which is equal to iota. And iota raised to power 20 is the multiple of 4. So iota raised to power 4 raised to power 5. So that is 1 raised to power 5 is equal to 1. Iota raised to power 30, which is equal to iota raised to power 28 into iota raised to power 2. And iota raised to power 28, because it is a multiple of 4, that is equal to 1. So ultimately the result is equal to iota square, and that is equal to -1. Iota raised to power 15, that is iota raised to power 12 into iota raised to power 3. Iota raised to power 12 is equal to 1. So 1 and iota raised to power cube is equal to minus iota. So 1 into minus iota is equal to minus iota. Now you see the number 3 plus 5 iota. So this is a complex number whose real part is 3 and the imaginary part is 5. In general, a complex number is equal to real part plus imaginary part into iota. So آپ نے دیکھا کہ کمپلیکس نمبر اس شکل کے ہوتے ہیں a پلس بی آئٹا فارم کے. اب کانجوگیٹ آف اے کمپلیکس نمبر, یہ صرف ایسا کرتے ہیں اس میں کہ جو امیجنری پارٹ والا جو حصہ ہے اس کی ہم سائن بدل دیتے ہیں, کہ اگر پازیٹیو ہے تو اس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں اور نیگیٹو ہے تو اس کو پازیٹیو کر دیتے ہیں. یعنی کہ کانجوگیٹ آف اے کمپلیکس نمبر a پلس بی آئٹا از اکول ٹو a مائنس بی آئٹا. فار ایگزامپل, کانجوگیٹ آف 4 plus 5 iota is 4 minus 5 iota, and conjugate of complex number 6 plus 2 iota is equal to 6 minus 2 iota, and complex number of complex conjugate of 5 minus 3 iota is equal to 5 plus 3 iota. But please, you can see here that 6 plus 2 iota and 2 plus 6 iota are not the complex conjugate of each other. And similarly, 5 minus 3 iota and minus 5 plus 3 iota are not the complex conjugate of each other. اگر ہم کسی کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ کمپلیکس نمبر معلوم کریں تو یہ ایک دوسرے کے کمپلیکس کانجوگیٹ ہوتے ہیں. کمپلیکس کانجوگیٹ نمبرز کی ایک خاص پراپرٹی ہے کہ جب ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو ہمیں ریئل نمبر ملتا ہے, یعنی کہ a پلس بی آئٹا انٹو a مائنس بی آئٹا از اکول ٹو a اسکوئر پلس بی اسکوئر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ a اسکوئر پلس بی اسکوئر جو ہے دیٹ از اے ریئل نمبر. سو دا پروڈکٹ آف اے کمپلیکس نمبر بائی اٹس کمپلیکس کنجوگیٹ از اے ریئل نمبر. اس بات کو ہم استعمال کریں گے کہ کس میں استعمال کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ پروڈکٹ آف اے کمپلیکس نمبر از اے کمپلیکس نمبر. سملرلی دا division of a complex number, a complex number divided by a complex number can be expressed in the form of a plus b iota. So that is also a complex number. اس قسم کے نمبروں کو ہم کمپلیکس نمبر کی شکل میں لانے کے لیے یہ پراپرٹی استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں دین وی گیٹ اے ریئل نمبر. فار ایگزامپل 3 plus 4 iota into 3 minus 4 iota
is equal to 9 plus 16 is equal to 25 and it is a real number. اب ہم آپ کو ایک اور بات پرانی یاد دلائیں گے اور وہ آپ نے کیلون کے کورس میں کی ہوگی اینڈ دوز واز دا ایپلیکیشن آف میکلارنز سیریز اور ٹیلر سیریز. اور اس میں آپ نے ای ریز ٹو پاور ایکس کی میکلارنز ڈیولپمنٹ نکالی ہوگی, اسی طریقے سے سائن ایکس کی نکالی ہوگی اور کوسائن ایکس کی نکالی ہوگی. سو وہ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں اور لکھ کے دکھاتے ہیں کوئی وہ کیا تھی. ای ریز ٹو پاور ایکس از اکول ٹو 1 پلس ایکس اسکوئر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل پلس ایکس کیوب ڈیوائڈ بائی 3 فیکٹوریل اینڈ پلس ایکس ریز ٹو پاور 4 ڈیوائڈ بائی 4 فیکٹوریل اینڈ سو آن. cos x is equal to 1 minus x square divided by 2 factorial plus x raised to power 4 divided by 4 factorial minus x raised to power 6 divided by 6 factorial and so on. And sin x is equal to x minus x cube divided by 3 factorial plus x raised to power 5 divided by 5 factorial minus x raised to power 7 divided by 7 factorial plus so on. پلیز آپ نوٹ کریں کہ ای ریز ٹو پاور ایکس کی ایکسپینشن میں یہ تمام ٹرمیں ہیں, اس میں 1 بھی ہے, ایکس بھی ہے, ایکس کا اسکوئر بھی ہے, ایکس کیوب ہے, تمام ہے, اور تمام میں جو سائن ہے ان کا وہ پلس ہے, اور 2 فیکٹوریل بھی ہے اور 3 فیکٹوریل بھی ہے. لیکن کوسائن ایکس میں جو ہے وہ 1 ہے اور تمام وہ پاور ہیں جو کہ ایون پاور ہیں, اور سائن جو ہیں وہ الٹرنیٹ ہیں. جبکہ سائن ایکس کے ایکسپینشن میں جو ایکس سے شروع ہوتی ہے تمام جو پاور ہیں وہ آڈ ہیں, اور اسی طریقے سے فیکٹوریل بھی آڈ کا ہے, اور سائن جو ہے وہ آلٹرنیٹ ہیں. اب یہ ای ریز ٹو پاور ایکس کی جو ایکسپینشن تھی, اس میں اگر ہم ایکس کو ریپلیس کر دیں آئیٹا ٹی سے اور آئیٹا کی تمام وہ پراپرٹی استعمال کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, ای ریز ٹو پاور آئیٹا از اکول ٹو 1 پلس آئیٹا ٹی پلس آئیٹا ٹی اسکوئر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل plus iota t cube divided by 3 factorial plus iota raised to power 4 divided by 4 factorial and so on. Now, applying that property that iota raised to power 2, that is iota square is minus 1, iota cube is equal to minus iota, iota 4 is equal to 1, iota raised to power 1 is equal to iota. So we get e raised to power iota is equal to 1 plus iota t minus t square divided by 2 factorial minus iota t cube divided by 3 factorial plus t raised to power 4 divided by 4 factorial plus iota t raised to power 5 divided by 5 factorial minus t raised to power 6 divided by 6 factorial minus iota t raised to power 7 divided by 7 factorial and so on. Separating the real and imaginary part, that is the terms without iota, that is real part, that is 1 minus t square divided by 2 factorial plus t raised to power 4 divided by 4 factorial minus t raised to power 6 divided by 6 factorial and so on. And now the imaginary part, that is t minus t cube divided by 3 factorial plus t raised to power 5 divided by 5 factorial minus t raised to power 7 divided by 7 factorial. This is the imaginary part. These are the term which contains iota. So now you can see that the real part in fact is equal to cosine of t and the imaginary part is sine of t. So therefore e raised to power iota t is equal to cos t plus iota sine t. That is r of e raised to power iota t, which means the real part of e raised to power iota t is equal to cosine of t, and I of e raised to power iota t, this capital I mean the imaginary part of e raised to power iota t, that is equal to sine t. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ تو وہ باتیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کو یاد دلائی جس کو کہ ہم استعمال کریں گے. ہم لیپلاس ٹرانسفارم کی بات کر رہے تھے, چند ایک فنکشن کی لیپلاس ٹرانسفارم ہم نے معلوم کی, اور اب ہم لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کریں گے سائن
AT اور cosine AT کی, where A is constant, T is the variable. اسی طریقے سے کہ ہم انٹیگریٹ کریں گے سائن اے ٹی اور اس کی پروڈکٹ بائی ای ریز ٹو پاور مائنس ایس ٹی کو بٹوین دا لمٹ 0 to infinity with respect to t, and we are going to find the Laplace transform of sin at. Let us do that. For finding the Laplace transform of sin of at, we use the technique that we find the Laplace transform of imaginary part of e raised to power I at, because we know that imaginary part of e raised to power I at is sine of at. So in fact that will be equal to imaginary part of sine of integral of e raised to power I at into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity. Please note here, our integrand here is e raised to power iota at into e raised to power minus st. We have not used sin at. In place of that, we are using e raised to power iota at. And after finding this integration, we will take only the imaginary part so that we can get the Laplace transform of sin at. Now integration is very easy. That is e raised to power minus s minus iota a into t with respect to t, and that is integration is e raised to power minus s minus iota a t whole divided by minus s minus iota a, and the limits are from 0 to infinity. And we can again note that the limit for infinity, that will be 0, and the value for 0 will be 1. So this is equal to imaginary part of minus 1 over s minus iota a into 0 minus 1, and that is in fact imaginary part of 1 over s minus iota a. Now 1 over s minus iota a is not in the form of a plus b iota, it is not in the form of complex number form. So converting it into complex number form, what we do, we will multiply and divide by the conjugate of s minus iota a. What is the conjugate of s minus iota a? That is s plus iota a. So doing so, we will be getting s plus iota a divided by s square plus a square. Now the denominator is real, so s plus iota a divided by s square plus a square can be written as s over s square plus a square plus iota a over s square plus a square. So here the real part of this is s over s square plus a square, and the imaginary part is a over s square plus a square. Because we are finding the Laplace transform of sin at, and sin at is the imaginary part of e raised to power iota at, so therefore we will take only the imaginary part. So Laplace transformation of sin at is imaginary part of this complex number which we are talking, and that is equal to a over x square plus a square. And now for the cosine at, we will repeat the same process. We will reach on the same step, and we know that cosine at is the real part of e raised to power iota at. So therefore the answer will be the real part. So therefore Laplace transform of cosine at is equal to s over s square plus a square. ابھی ہم نے دو مزید فنکشن کی لیپلاس ٹرانسفارم کا فارمولا معلوم کیا، اس کو اپنی ڈیفینیشن کے ساتھ
اس کو کیلکولیٹ کیا اور یہ فنکشن تھے سائن 80 اینڈ کوسائن 80. اب ایک بڑا ہی سمپل اور سب سے ایلیمنٹری فنکشن آف ٹی دیٹ از ٹی ریز ٹو پاور این ویئر این از اینی پازیٹیو انٹیجر. تو اس قسم کا اگر ہمارے پاس یہ کوئی فنکشن ہو تو اس کی لیپلاس ٹرانسفارم کیا ہوتی ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. ان فیکٹ وی آر گوئنگ ٹو پروو دیٹ دا لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی ریز ٹو پاور این is equal to n factorial over s raised to power n plus 1. How to prove that? Again, by the definition, that is, Laplace transform of t raised to power n will be equal to integral of t raised to power n into e raised to power minus st with respect to t and t from 0 to infinity. Please, we will be doing integration by parts. So the first line is equal to t raised to power n into integral of e raised to power minus st, which is e raised to power minus st divided by minus s, and plus n over s into integral of e raised to power minus st into t raised to power n minus 1 with respect to t. Please note that the minus sign is cancelled by the minus 1 over s. The very first term will become 0 and we will be left with the integral of the right term, that is n over s into integral of t raised to power n minus 1 e raised to power minus st with respect to t. We said earlier that in a product such like as t raised to power n e raised to power minus t, the numerical value of s is large enough to make the product converge to 0 as t tends to infinity. So we have now Laplace transform of t raised to power n is equal to n over s into t raised to power n minus 1 e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity. Please you note that integral of t raised to power n minus 1 into e raised to power minus st with respect to t is identical to the original integral, that is integral of t raised to power n into e raised to power minus st, except that n is replaced by n minus 1. So if we denote integral of t raised to power n into e raised to power minus st by in, so the integral of t raised to power n minus 1 into e raised to power minus st will be denoted by I n minus 1. And the result becomes that I n is equal to n over s into I n minus 1. This is a reduction formula, and if we now replace n by n minus 1, we get I n minus 1 is equal to n minus 1 divided by s into I n 2 and I n minus 2. And if we replace this n by n minus 1, again in this result we will have I n minus 2 is equal to n minus 2 divided by s into I n minus 3. So I n, the original integral, that is integral of t raised to power n into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity, is equal to n over s into I n minus 1. Again is equal to n over s into n minus 1 divided by s into I n minus 2. Again this is equal to n over s into n minus 1 divided by s into n minus 2 divided by s into I n minus 3. Again that is equal to n minus s n divided by s into n minus 1 divided by s
into n minus 2 divided by s into n minus 3 divided by s into I n minus 4. And so on. In fact, this factorial will terminate, so n will go just like that, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, into so on, 3 to 1. So this will become n factorial. So In is equal to n over s into n minus 1 over s into n minus 2 over s into n minus 3 over s, so on, 2 over s into 1 over s into I naught. And what is I naught? I naught, in fact, t raised to power 0. And t raised to power 0 is constant, that is 1. And we know that the Laplace transform of 1 is equal to 1 over s. So therefore, In, which is in fact the Laplace transform of t raised to power n, is equal to now n factorial divided by s raised to power n plus 1. Please remember, we have n factors of s, and then we have for this Laplace of 1, that is 1 over s. So the power of s will be s raised to power n plus 1. And we have proved in this way that Laplace transform of t raised to power n is equal to n factorial divided by s raised to power n plus 1. For example, Laplace transform of t is 1 over s square. Laplace transform of t square is equal to 2 over s cube. Laplace transform of t cube is equal to 3 factorial, which is 6 over s raised to power 4. ابھی ہم نے اپنی لیپلاس ٹرانسفارم کی لسٹ میں ایک فنکشن کا اضافہ کیا, دیٹ از لیپلاس ٹرانسفارم آف دا فنکشن آف دا ٹائپ ٹی ریز ٹو پاور n. اب مزید 2 اور فنکشن کی لیپلاس ٹرانسفارم لیں گے, اور یہ فنکشن ہے سائن ہائپربولک اور کوسائن ہائپربولک. ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, یہ کیا ہوتے ہیں, امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے, لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم آپ کو ان کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. سائن ہائپربولک اے ٹی از اکول ٹو ای ریز ٹو پاور اے ٹی مائنس ای ریز ٹو پاور مائنس اے ٹی ہول ڈیوائڈ بائی 2. اینڈ کوسائن ہائپربولک اے ٹی از اکول ٹو ای ریز ٹو پاور اے ٹی پلس ای ریز ٹو پاور مائنس اے ٹی ڈیوائڈ بائی 2. ابھی ہم نے آپ کو سائن ہائپربولک اور کوسائن ہائپربولک کی ڈیفینیشن دی, جبکہ اینگل جو تھا, جو ریئل نمبر جو تھا, دیٹ واز 80. ان جنرل سائن ہائپربولک آف تھیٹا از اکول ٹو ای ریز ٹو پاور تھیٹا مائنس ای ریز ٹو پاور مائنس تھیٹا ڈیوائڈ بائی 2. اینڈ cosine hyperbolic theta is e raised to power theta plus e raised to power minus theta divided by 2. We will be using these definition to find the Laplace transform of sine hyperbolic and cosine hyperbolic. Let's do that. For the function sine hyperbolic at, Laplace transform of sine hyperbolic at is equal to integral of sine hyperbolic at into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity. Again, please note that we are using the very basic technique that we are multiplying the function with e raised to power minus st, so that the result will be a function of s. And now substituting the value of sine hyperbolic at, which is e raised to power at minus e raised to power minus at divided by 2. So our this integral is equal to 1 by 2 into integral of e raised to power at minus e raised to power minus at multiplied by e raised to power minus st with respect to t. And that is equal to 1 over 2 into integral of e raised to power minus s minus at minus e raised to power minus of s plus at with respect to t. And
that is equal to 1/2 into e raised to power minus s minus a into t divided by minus s minus a minus e raised to power minus s plus a into t divided by minus s plus a. This is after integration, and the limit is from t is equal to 0 to t is equal to infinity. And after finding these limits, the result is equal to 1/2 into 1 over s minus a minus 1 over s plus a, and after simplification, that is equal to a over s square minus a square. Please, this was the Laplace transform of sine hyperbolic at. And for the cosine hyperbolic at, we will be using again the definition, and you can do yourself, and the result will be this. Laplace transform of cosine hyperbolic at is equal to s over s square minus a square. ابھی تک ہم نے کافی فنکشنز کی لیپلاس ٹرانسفارم لی ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور ان رزلٹس کو ہم ایک ٹیبل کی شکل میں لکھ لیں تاکہ ہمارے فیوچر استعمال میں یہ کام آئے. آئیے یہ ٹیبل بناتے ہیں. لیپلاس ٹرانسفارم آف اے کانسٹنٹ اے از اکول ٹو اے اوور ایس. Laplace transform of e raised to power at is equal to 1 over s minus a. Laplace transform of t raised to power n is equal to n factorial divided by s raised to power n plus 1. Laplace transform of sine at is equal to a over s square plus a square. Laplace transform of cosine at is equal to s over s square plus a square. Laplace transform of sine hyperbolic at is equal to a over s square minus a square. And Laplace transform of cosine hyperbolic at is equal to s over s square minus a square. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور سہولت بھی ہے کہ ہم ان کو کمبائن کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایڈیشن کر سکتے ہیں اور سبٹریکشن کر سکتے ہیں اور کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ لینئر کمبینیشن کی لیپلاس ٹرانسفارم ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، لیپلاس ٹرانسفارم آف 2 سائن 3t plus cosine 3t is equal to 2 into Laplace transform of sine 3t plus Laplace transform of cosine 3t, which is equal to 2 into 3 over s square plus 9 plus s over s square plus 9. And after simplifying this is equal to s plus 6 divided by s square plus 9. Another example, Laplace transform of 4 e raised to power 2t plus cosine hyperbolic 4t is equal to 4 into Laplace transform of e raised to power 2t plus 3 into Laplace transform of cosine hyperbolic 4t, and which is equal to 4 into 1 over s minus 2 plus 3 into s over s square minus 16, and which is after simplification is equal to 7s square minus 6x minus 64 divided by s minus 2 into s square minus 16. آپ نے دیکھا کہ لینئر کمبینیشنز کی بھی ہم لیپلاس ٹرانسفارم لے سکتے ہیں، یعنی کہ Laplace transform of sum of the function is equal to sum of the Laplace transform, or similarly Laplace transform of constant into the function is equal to constant into the Laplace transform. لیکن ابھی تک ہم نے Laplace transform of product کی یا کوشنٹ کی بات نہیں کی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈفرینشیشن پروڈکٹ کی بھی کچھ یو او وی کا فارمولا اور اس طریقے سے انٹیگریشن جو پروڈکٹ کی وہ بائی پارٹس ہوتی ہے. جہاں تک یہ سم اور ڈفرنس کا ہے تو وہ تو بڑی آسان تھی، لیکن اگر پروڈکٹ آف فنکشنز ہو، یعنی کہ ٹی کے فنکشنز کی پروڈکٹ ہو، تو لیپلاس ٹرانسفارم اس پروڈکٹ کی کیا ہوگی، یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اس کے علاوہ
میں نے شروع میں جس وقت لیکچر سٹارٹ کیا اس کو ریزیمبل کیا تھا لاگرتھم اور اینٹی لاگرتھم سے. تو اگر ہمارے پاس لیپلاس ٹرانسفارم ہے تو اس کا انورس بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمیں ایس میں فنکشن دے رکھا ہو تو اس کا انورس یعنی کہ ٹی میں فنکشن کیا ہوگا. یہ ہم نے کیونکہ ان کو استعمال کرنا ہے تو جتنے فنکشنز کی ہم نے لیپلاس ٹرانسفارم کر چکے ہیں اتنی کی ہمیں انورس لیپلاس ٹرانسفارم معلوم ہے, کیونکہ صرف اس میں ہم نے بیک آنا ہے, واپس آنا ہے, اور یہ دونوں رزلٹ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. یہ تمام کام جو بھی ہے اور اس کے علاوہ مزید فنکشنوں کی لیپلاس ٹرانسفارم اور ان کی انورس ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کریں گے. یہ کہاں پر استعمال ہوگا یہ بھی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اور میں آپ کو شاید یاد دلا دوں کہ ڈفرینشیل ایکویشنز جو کہ انٹرمیڈیٹ میں آپ نے بہت تھوڑی سی کی ہوں گی ان کے سولوشن میں یہ کام آئے گی. یہ ایک بہت اچھا ٹول ہوگا جس سے کہ ہم بڑی پیچیدہ قسم کی ڈفرینشیل ایکویشنز جو کہ ہم عام اپنے انالیٹیکل میتھڈ سے انٹیگریشن وغیرہ سے نہیں کر سکیں گے ان کو ہم یہ ٹرانسفارم استعمال کر کے کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں تمام یہ باتیں آپ کے ساتھ کریں گے, اور وہ اگلا لیکچر آخری لیکچر ہوگا کیونکہ آج کا لیکچر 44 تھا اور 45 ٹوٹل لیکچرز ہیں آپ کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آج کا یہ ٹاپک جو آج ہم نے شروع کیا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.